کبھی کبھی ہم اپنے سامنے بہت سی غلط باتیں ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان سب غلط باتوں کو برداشت کر لیتے ہیں اور ان کے اوپر نہیں بولتے اور صبر کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتاؤں گی کہ یہ صبر نہیں ہے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ آپ صبر کریں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہر بات میں آپ کو جو مشکل بھی آئے، جو پریشانی، صبر کریں۔ لیکن اللہ نے ہی کہا ہے کہ غلط بات پہ کسی کی غلط بات مت برداشت کرو اور نہ ہی اس پہ کوئی صبر کرو، کیونکہ اپنے لیے، اپنے حق کے لیے بولنا بہت ضروری ہے۔ کیا آپ بھی کبھی کبھی سب کچھ دیکھنے اور برداشت کرنے کے بعد خاموش ہو جاتی ہیں، صرف اس لیے کہ گھر کا ماحول اور سکون خراب نہ ہو؟ ہم میں سے بہت سی عورتیں ہر تلخ بات سن کر بھی خاموش رہتی ہیں، ہر بار اپنی خواہش قربان کر دیتی ہیں اور دل کو یہی سمجھاتی ہیں کہ شاید یہی صبر ہے۔ لیکن کیا آپ نے سوچا ہے، کیا واقعی ہر غلط بات برداشت کرنا ہی صبر ہوتا ہے؟ نہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم اس حقیقت کو سمجھیں گے جو شاید بہت سی عورتوں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ تو آپ نے میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا ہے۔ اینڈ میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو واقعی ہی آپ کی زندگی بدل سکتی ہیں، اس لیے میرے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا اور بغیر سکپ کیے آپ نے میری ویڈیو دیکھنی ہے۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی اپنی ویڈیو۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری یوٹیوب فیملی؟ اللہ کا شکر ہے میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ کے لیے آج بہت ہی خوبصورت ٹاپک کے ساتھ اور اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج یہاں میں کریلے بنا رہی تھی۔ میں سب کے لیے نہیں بناتی، یہ میرے ہسبینڈ بہت شوق سے کھاتے ہیں اور وہ چھلکے بھی نہیں اتارنے دیتے کیونکہ وہ بہت کڑوے کھاتے ہیں۔ تو اتنے کڑوے کریلے میرے بچے تو بالکل بھی نہیں کھاتے، تو میں ان کے لیے علیحدہ سے آلو بنا رہی تھی اور اپنے ہسبینڈ کے لیے یہاں کریلے بنا رہی تھی۔ ریسپی اس کی ویسی ہی ہے، بس فرائی کرنے ہیں کریلے اور پیاز کو جیسے فرائی کر کے ڈالتے ہیں۔ ساتھ ساتھ آپ میری ریسپی بھی دیکھیے گا اور میرے اس ٹاپک کو بھی انجوائے کریں، اور اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں۔ ساتھ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ میری بہنوں، صبر ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہم صبر اور خاموشی کو ایک ہی چیز سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ دونوں ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ فرض کریں ایک عورت صبح سے شام تک گھر کے سارے کام کرتی ہے، بچوں کا خیال رکھتی ہے، شوہر کی خدمت کرتی ہے، ساس سسر اور باقی گھر والوں کا بھی بہت خیال رکھتی ہے، پھر بھی کوئی اگر اس کی محنت کی قدر نہ کرے یا اس کی تعریف نہ کرے تو سوچے کیا ہوتا ہے۔ دو بول بھی کوئی اس کی تعریف کے نہ بولے تو وہ ہر بار صرف یہ سوچ کر ہی خاموش ہو جاتی ہے۔ تکلیف اس کو بہت ہوتی ہے، لیکن وہ صبر کر جاتی ہے کہ چلو کوئی بات نہیں، صبر کر لیتی ہوں، برداشت کر لیتی ہیں۔ تو یقین کریں کہ یہ ہمیشہ صبر نہیں ہوتا، کبھی کبھی یہ اپنے جذبات کو مسلسل دباتے رہنا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو تکلیف دینا ہوتا ہے۔ بہت سی عورتوں کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے آپ کو ہی تکلیف دیتی رہتی ہیں، تو خدایا ایسا نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی رشتہ دار ہر ملاقات میں آپ کی دل آزاری کرے، ہر بات پر طعنہ دے، تو آپ برسوں تک کچھ نہ کہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بہت مضبوط ہیں۔ کبھی کبھی نرمی سے اپنی بات کہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ صبر کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنی عزت نفس بھول جائیں، سامنے والا جو مرضی کہتا رہے اور آپ اس سے آگے کچھ نہ کہیں۔ تو میری بہنوں، یہاں آپ کا صبر کرنا غلط ہے، کیونکہ اپنی عزت سے بڑھ کے کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اپنی عزت کو بچانے کے لیے آپ کو بولنا ہوگا، آپ بولیں، یہاں کوئی برداشت اور صبر نہیں چلے گا۔ لیکن آپ نے ہرگز لڑائی نہیں کرنی، بلکہ بہت تمیز سے سامنے والے کو جواب دینا ہے تاکہ اس کی عقل ٹھکانے آ جائے، کیونکہ وہ آپ کو کمزور یا بزدل سمجھ کر آپ کی عزت پر بات کر رہا ہے۔ یہاں اس کی حد یاد کروانا بہت ضروری ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ غصے میں غلط فیصلے نہ کریں، لیکن صحیح وقت پر صحیح انداز میں اپنی بات ضرور دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ آپ کے بارے میں کوئی غلط بات کرتے ہوئے ہزار بار سوچیں۔
تو یہاں میں آپ سے یہی کہوں گی کہ میں بھی پہلے بہت چپ رہتی تھی. آپ یقین کریں میں نے تو اپنے آپ کو بیمار کر لیا لوگوں کی باتیں اور ٹینشنیں لے لے کے. کسی نے کچھ کہہ دیا، کسی نے کچھ کر دیا تو میں صبر کر کے بیٹھ جاتی تھی، کوئی بات نہیں، اور یہی سوچتی تھی کہ میرے گھر کا ماحول نہ خراب ہو، کیونکہ میں بڑی بہو تھی اپنے گھر میں. تو ظاہر ہے بڑی بیٹے اور بڑی بہو پہ بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں، تو بس اسی لیے میں خاموش رہ جاتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کو بھی میرے سے کوئی شکایت نہ ہو، کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ ہم دو ہی بھائی ہیں اور ہم نے مل کر رہنا ہے، اس لیے تم نے پوری فیملی کو ساتھ لے کے چلنا ہے، سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، میری بہنوں کو، باقی خاندان کو. تو میرے اندر اس بات کا اتنا گہرا اثر ہوا، تو میں بس ہر وقت یہی کوشش کرتی تھی کہ میرے سے کوئی بات نہ ہو جائے، کوئی غلطی نہ ہو جائے، کسی کو کوئی بات نہ بری لگ جائے. میں بے فضول باتیں برداشت کرتی رہتی تھی. اپنے سامنے ہوتی ہوئی ناانصافیوں کو بھی کئی دفعہ برداشت کر لیتی تھی کہ نہیں، میں اگر بولی تو میرے گھر کا ماحول خراب ہو جائے گا. کیونکہ میں پہلے بات تو یہ کہ میں کسی سے فضول بات کرتی نہیں، میں نہ کسی سے ایسی کوئی بات کرتی ہوں کہ اگلے کو بری لگے یا کچھ. مجھے اپنی عزت کروانی آتی ہے. بات یہ ہے کہ جب ہم اگلے کو عزت دیں گے تو وہ بھی ہمیں عزت دے گا، اس لیے میں بہت لمٹ میں رہ کے بات کرتی ہوں. میں کسی کو موقع ہی نہیں دیتی کہ کوئی میری ذات کے بارے میں بات کرے. لیکن جب اگر کوئی میرے اوپر میرے پہ یا میری عزت پہ بات کرے تو پھر میں خاموش نہیں رہتی. اس کی مطلب یہ نہیں کہ میں لڑائی جھگڑا کرتی ہوں یا میں کچھ اس قسم کی بات کرتی ہوں. لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو چینج کیا. میں نے یہ سوچا نہیں، یہ بات غلط ہے. مجھے برداشت کرنا چاہیے، لیکن مجھے ہر غلط بات برداشت نہیں کرنی. یہ بہت غلط بات ہے. تو میری بہنوں، میں آپ سے بھی یہی کہوں گی کہ برداشت کریں. اپنے گھر کا سکون قائم رکھنے کے لیے میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ لڑائی جھگڑا کریں یا کچھ ایسا کریں. نہیں، ایسا نہیں کرنا. آپ نے جس سے بھی بات کرنی بہت پیار سے اور تمیز سے کرنی ہے. اگلے کو اس کی حد یاد کروانی ہے اور اپنی بھی حد اس کو بتانی ہے کہ آپ نے اس حد سے آگے نہیں آنا. اور بس صبر کرنے سے انسان پریشان نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتا ہے. لیکن غلط برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ غلط بات برداشت نہ کرو، اور غلط بات برداشت کرنے سے ہم اپنے آپ کو ہی بیمار کر لیتے ہیں. کیونکہ ہمارے اندر غصہ پلتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، اور وہ ایک دن ایسے ہی باہر نکلتا ہے. یا تو وہ بیماری کی شکل میں نکلتا ہے، یا تو وہ پھر غصے کی شکل میں ہی باہر آتا ہے. تو اب بعض عورتیں صبر کا بہت ہی غلط مطلب لے لیتی ہیں. وہ سمجھتی ہیں کہ ہر غلط بات برداشت کرنا، اپنی بےزتی کرانا یا اپنے حق میں بولنا بھی صبر ہے. نہیں، یہ صبر نہیں ہے. یہ آپ کو اس بات کا اندازہ کب ہوگا کہ یہ صبر نہیں. صبر تو اس چیز میں کرنا ہے آپ نے کہ کوئی مشکل آ گئی، کوئی پریشانی آ گئی، اس پہ آپ صبر کریں، اللہ سے دعا مانگیں. لیکن کسی کی ناجائز اور ناحق بات بالکل نہ سنیں. اس میں آپ کسی قسم کا کمپرومائز نہ کریں. اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ اپنی عزت کے لیے بولیں، لیکن پیار سے لڑنے کے لیے نہیں کہا. اس لیے ہم نے پیار سے اور بہت ہی اچھے طریقے سے اگلے کو یہ بات سمجھانی ہے. یقین کریں، گھروں میں خوشی تبھی رہتی ہے جب احترام دونوں طرف سے ہو. صرف ایک انسان کی قربانی زیادہ دیر تک سکون نہیں لا سکتی. یقین کریں، اگر آپ ہر بار اپنی تکلیف چھپائیں گے تو ایک دن یہی خاموشی آپ کے دل کا بوجھ بن جائے گی. اس لیے اپنے جذبات کا احترام کریں، نرمی سے بات کریں، لیکن خود کو نظر انداز نہ کریں. دوستو، سب سے خوبصورت عورت وہ نہیں جو ہر ظلم برداشت کرتی ہے، بلکہ وہ ہے جو اخلاق نہ چھوڑے اور اپنی عزت بھی قائم رکھے. آخر میں یاد رکھیں، ہر بات برداشت کرنا صبر نہیں ہوتا. کبھی کبھی عقل مندی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اپنی بات کہنا بھی ضروری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی صبر، بہترین اخلاق اور صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو یہاں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی. اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا. انشاءاللہ کل پھر ملیں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی روٹین کے ساتھ. دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.